اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ جس آدمی کے پاس رزق حلال پہلے سے میسر مہیا نہیں ہے اس کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ تو جتنی دولت کی ضرورت ہے اتنی دولت حاصل کرنا فرض ہے، جتنی دولت خود اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے یا زیر کفالت افراد کے لیے کافی ہو سکے اتنی حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں مختلف حالات و واقعات ملتے ہیں کہ فلاں شخص دیکھیں اتنا اللہ والوں کی، اللہ کی اتنی توجہ ہے، کسی دنیا کسی فکر نہیں ہے، انہوں نے پوری کبھی شادی نہیں کی، وہ سارے دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ سارا دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اگر تو ان کو رزق کمانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے رزق میسر مہیا ہے، پھر تو ان کی حالت ماشاءاللہ مبارک ہے۔ اور اگر وہ ان کے پاس پہلے سے اتنا رزق مہیا نہیں ہے اور ان کے گھر والے یا خود اپنی ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے نہ ہونے وجہ سے پریشان ہیں، تو ظاہر ہے ان کی پھر یہ حالت قابل تعریف نہیں ہے، وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو بہتر کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، صحت بہتر کرنے کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت یہ صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ آپ کے ساتھ تھے تو بیمار ہو گئے، تو آپ ان کی عیادت تشریف لے گئے، تو پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت بہت قریب آ گیا ہے اور اب بچنے کا امکان نہیں ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ نصف کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ 1/3 کر دوں؟ میں کہ فالثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 کر دیں لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، او کما قال علیہ السلام، کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب نادار چھوڑ کے جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میرے تو ایک ہی بیٹی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا پھر آپ نے حدیث سنائی۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی وصیت بھی کرنا چاہے مال و دولت کے بارے میں تو وہ ثلث سے بھی کم کرے، اس حدیث کی وجہ سے اپنے اتنا دولت حلال جائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرنا، دوسرے فرائض کو ادا کرتے ہوئے کہ اپنے بعد اپنے ورثاء بھی خوشحال رہیں، زندگی صحیح گزار سکیں، یہ بھی دین کی ترغیب ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہمیں دیکھنی چاہیے، صحابہ کرام کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف عبادت کرتے ہوں، باقی دنیا سے بے خبر ہو گئے ہوں، غافل ہو گئے ہوں، غور و فکر کرتے تھے، علاقے بھی انہوں نے فتح کیے ہیں، معاشی حالات ہی بہتر کیے ہیں، حالات بہتر کیے ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے وظائف مقرر کیے ہیں، اور کلوا من الطیبات کا حکم بھی ہے کہ عمدہ غذائیں کھائیں اعتدال کے ساتھ۔ تو دنیا کے بارے میں غور و فکر بھی ضروری ہے تاکہ بہتری آ سکے، اور آخرت کے بارے میں غور و فکر بھی ضروری ہے۔